أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوحی الی نوح، اور وحی کی نوح کی طرف، انہو یہ کہ وہ لن یؤمنا کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من قوم کا تمہاری قوم. نوح کی طرف ہم نے وحی کی گئی کہ تمہاری قوم ایمان نہیں لے آئے گی، الا من قد آمنا، سوائے سے کہ جو ایمان لا چکے. قد کا صیغہ ماضی کی طرف ہوتا ہے کہ جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. فلا تبتئس، پس تو مایوس نہ ہو، افسوس نہ کر، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ فعل کرتے ہیں. واصنع الفلک، اور بنا لے کشتی، باعیننا، اور تم کشتی بنا لو میری نگاہوں کے سامنے. ووحینا، اور ہم نے وحی کی. ولا تو خاطبنی، اور ہم نے اور تو کشتی بنا لے ہماری نگاہوں کے سامنے. ووحینا، اور ہم نے وحی کی. ولا تو خاطبنی، اور تم مخاطب نہ ہونا. واصنع الفلک، اور بنا لے کشتی، باعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے. ووحینا، اور ہم نے وحی کی. ولا تو خاطبنی، اور تم مخاطب نہ ہونا. فی الذین، ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں. ویصنع الفلک، اور اس نے کشتی بنائی. وکلما، اور جب بھی مرہ گزرتے، علیہ، اس پر، جب جہاں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، جب وہاں سے وہ گزرتے، ملعون، سردار، من قومہ، اس کی قوم کے، سخروا منہ، تو وہ اس پر ہنستے تھے. وہ قوم ہنستے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا، قالا، اس نے کہا، ان تسخروا، اگر تم ہنستے ہو، منا، ہم پر، فإنا نسخر. اب دیکھیں نوح علیہ السلام قصہ جہاں بھی ہے وہ ہے تو وہی، لیکن الگ الگ انداز ہے نا. قالا ان تسخروا، اس نے کہا کہ تم ہم ہنستے ہو، منا، ہم پر، فإنا نسخر، تو ہم بھی ہنسیں گے، منکم، تم پر، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہنستے ہو. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب، کہ قریب تم جان لوگے کہ آئے گا، کس پر آئے گا عذاب، یخزیہ، رسوا کن، ویحل، اور اترے گا، علیہ، اس پر، عذاب مقیم، اور کس پر، وہ ہمیشگی کا عذاب قائم ہوگا. حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب آ گیا، امرنا، ہمارا حکم، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا، جیسے آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی اور زمین سے بھی سراب. تو قل نحمل، تو ہم نے کہا کہ سوار کر لے، فیہا، اس میں، یعنی اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر جوڑے، اثنین، ہر جوڑے نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اور اب سوار کر لے، وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے اس کے کہ جس پر قول ثابت ہو چکا ہو، یعنی جس کے لیے سزا لکھی جا چکی ہو. ومن آمنا، اور جو ایمان لائے. یعنی اس کشتی میں تم ہر چیز کا جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، اور ایمان والوں کو سوار کر لو، سوائے اس کے جس پر اللہ کا عذاب لکھا جا چکا ہے. وما آمنا، اور نہیں ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، الا قلیل، مگر تھوڑے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ 950 سال کی محنت، کہہ رہے دیکھو یہ تو اتنے دن سے کر رہی ہیں، ان کے ساتھ اتنی بھیڑ لگی ہے، ان کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں.
تو یہ بھی اس کا جو ہے نا کچھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک انسان کے ساتھ بہت لمبی بھیڑ لگی ہے تو وہ کامیاب ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ مختصر ہیں تو وہ ناکامی۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے بعد قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے۔ تو کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ کامیاب تو رہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو وقال ارکبوا، اور کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، مجریہا و مرساہا، اسی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری، اور وہ کشتی جاری تھی، بہم، اب دیکھیں ہر جگہ کشتی نہیں آئے گی، آپ اس کی ضمیر سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا، ہے نا۔ وہی تجری بہم، اور وہ جاری تھی بہم ان کے ساتھ، وہ تمام جو انہوں نے سوار کیا تھا ان کے ساتھ جاری تھی، فی موجن کالجبال، اور موج کا کیا حال تھا کہ جیسے کہ پہاڑ، پانی جو اٹھ رہا تھا پہاڑ کی شکل میں، اتنا ایسا طوفان تھا۔ وہ طوفان دیکھ کر نوح علیہ السلام نے ونادا نوح، اور نوح نے پکارا نبنہ اپنے بیٹے کو، وکانا فی معزلی، اور وہ ایک کنارے پر تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ تنور ابل پڑا ہے، طوفان ہے اس کا، تو پہاڑ کی طرف پانی کھڑا ہے، تو نوح علیہ السلام نے باپ تھے نا، انہوں نے پکارا اپنے بیٹوں کو، وکانا فی معزلی، وہ کنارے پر تھا، یا بنیا، انہوں نے پکارا اے میرے بیٹے، ارکب، یا بنی ارکب، اے میرے بیٹے سوار ہو جا، معانا ہمارے ساتھ، ولا تکن، اور نہ ہو مع الکافرین، کافروں کے ساتھ۔ قالا، اس نے کہا، سآوی، ان قریب میں، پناہ، آوی مطلب پناہ، ان قریب میں پناہ لوں گا، الی جبلی، اس پہاڑ پر، انہوں نے کہا میں اس پہاڑ پر جا کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، اس پر پناہ لے لوں گا، یعصمنی، وہ مجھے بچائے گا، من الماء، پانی سے۔ قالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم، نہیں بچا سکتا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور یہ کہہ رہے تھے نوح علیہ السلام کہ وحال بینہم الموج، حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ آگے میں کر کے پھر اس کی تشریح کروں گی۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا کہ اے زمین نگل لے ماء کے اپنے پانی کو، اے زمین اب پانی کو تو نگل لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب تھم جا، وغیض الماء، اور وغیض الماء، اور پانی رک گیا، خشک ہو گیا، ہاں وغیض الماء، اور پانی رک گیا، خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور قصہ چکا دے، حکم پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور ٹک گئی وہ کشتی، یہاں پر اسے استوت سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، واستوت، اور ٹھہر گئی، علی الجودی، جودی پہاڑ پر ہے نا، وہ کشتی ٹکا دی گئی، ٹک گئی، وقیلا، اور کہہ دیا گیا بعدا للقوم الظالمین، کہ دوری ہو ظالم قوم سے۔ ونادى نوح، اب دیکھیں یہاں پر کہ اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک پیغمبر کی دعوت کی ناکامی کا یہ حال ہے کہ اس کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا ہے نا، تو کیا کہیں گے، نوح علیہ السلام کی دعوت میں کوئی کمی تھی؟ بہت جلدی کہہ دیتے ہیں نا، اور یہ ہونا بھی چاہیے، ہمیں تو بالکل سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، ایک داعی کی جو فکر ہونی چاہیے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کی دعوت کی ناکامی شاید ان کا اپنا بیٹا، اپنی بیوی ہو رہی ہو، ہے نا، لیکن اللہ نے نہیں لکھا تھا، تو یہ کہہ دینا کہ یہ تو کسی کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ہاں فلاں کا بیٹا فلاں کا وہ ہے، تو پھر کیونکہ نوح علیہ السلام کی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں مخلص تھے، اگر مخلص نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اس طرح سے نہ کرتا ہے نا۔ نوح علیہ السلام نے اپنا کام پورا کیا، لیکن ہدایت نہیں لکھی تھی، تو پیغمبر کا بیٹا ہونا کوئی کام نہیں آیا ہے نا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک پیغمبر کے چچا تھے اور انہوں نے اتنا ساتھ دیا مگر اس کا کوئی کام نہیں آیا، آخر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ابو طالب۔ ہاں ان کے والد تو والد کے بعد تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے وہ گھر سے نکالے جاتے ہیں، لیکن یہاں ان کے جو محکوم میں سے ہوتے ہیں، چچا کا بھی بہرحال وہی وہ تھا کہ انہوں نے ان کی وہ یہ تھی کہ بہت انہوں نے ساتھ دیا دین کا، اس کے باوجود بھی اس لیے ابو نکاح کرنے والے کا ابو لہب بھی تھا، لیکن ابو طالب کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مطلب اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے حق کے ساتھ دیا اور کہا کہ بھتیجے تم جاؤ اپنا کام کرو، تم میری زندگی میں تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تم بے خوف ہو کر کام کرو، ہے نا۔ تو یہ وہ تھی مگر ایمان۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا وہ بزرگ کے اس سے ہمارا وہ ہو جائے گا، ہم نے ان سے بیعت کر لیا، کسی کی بیعت کرنے سے نہیں ہوگا، اپنا عمل ہے نا۔ یہ بہت ہے نا کہ پیری مریدی کا جو سلسلہ چلا ہے، یہ سکون رہتا ہے کہ فلاں پیر سے ہمارا وہ ہے، وہ ہم کو ان کا دامن پکڑنے چلے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کا دامن پکڑ کے نہیں جا سکتا تو کوئی جا سکتا ہے؟ تو یہ تو کتنی بڑی وہ ہے نا کہ پیغمبر کا بیٹا ہونا۔ اب یہ کہیں کہ ہم فلاں عالم فلاں اس کے ہم وہ ہیں اور ان کی اس سے ہمارا وہ ہو جائے گا، یا امید رکھیں کہ ہم بہت فخر سے کہتے ہیں نا ہمارا پورا خاندان عالم ہے نا، ہمارے دادا، ہمارے چچا، ہمارے ابا تو ہمارے بھائی اسی بڑے، اور ہم کیا ہیں یہ دیکھنا ہے، اس پر فخر کیا ہے۔ آپ کو تو اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کتنے بڑے بڑے عالم کی گھر سے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ کا گھر کیسا ہے نا۔ تو یہ بڑے فخر سے لوگ گناتے ہیں۔ تو یہاں پر اتنا سمجھ لیں کسی خاندانی وہ دیندار سے ہونا، آپ کا عمل کیا ہے اس پر آپ کا لیکن اب دیکھیں وہ تو ہو گیا اس کے لیے، لیکن یہاں پر نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ دل ان کا نہیں مانا اور وہ کہتے ہیں بچے میرے بچے، جبکہ کہا گیا تھا کہ جن کے لیے قول ثابت ہو چکا ہے ان سے مخاطب مت ہونا، مگر باپ تھے اور دیکھا کہ بیٹا سامنے ہے اور اتنی بڑی موج اٹھ رہی ہے، اور کہا کہ بیٹا آؤ ہمارے ساتھ تم بھی سوار ہو جاؤ، ہے نا۔ مگر اب جب وہ رک گیا پانی تو وہ کیا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ونادى نوح، اور نوح نے پکارا ربہ اپنے رب کو، فقال رب، مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے، اس نے کیا کہا، نوح علیہ السلام نے کیا کہا، رب اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو سوال کر لو، تو میرا بیٹا بھی تو گھر والوں میں سے تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین حاکم ہے، قالا، تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے نا، انت احکم الحاکمین، اللہ تو منصف ہے، تو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، تو نے تو کہا تھا اپنے گھر والے کو سوار کر لا، تو میرا بیٹا بھی تو گھر والوں میں سے تھا۔ قالا یا نوح، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ ایک غیر عمل صالح بگڑا ہوا کام تھا۔ غیر عمل مطلب ایک بگڑا ہوا وہ کام تھا، مولانا نے اس کی تشریح یہاں سے کی ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا کام تھا، غیر عمل صالح عمل نہیں تھا اس کے خلاف تھا، وہ ایک بگڑا ہوا تھا۔ پھر فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس تو سوال نہ کرنا مجھ سے جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک پیغمبر سے کہا رہا، وقت کے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون، کہ تم ہو جاؤ من الجاہلین، نادانوں میں سے۔ فوراً پیغمبر کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب اسے سوچ لے، ہم کہتے ہیں ہماری خواہش، ہماری وہ، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کر رہے ہیں کہ نوح، وہ تو بگڑا ہوا کام تھا، وہ تمہارا خون ہونے سے تمہارا وہ نہیں ہو جائے گا گھر والوں میں سے۔ اب دیکھیں رشتہ کس چیز کا جوڑا جا رہا ہے، ایمان کا، ہے نا۔ کہا تھا مصعب بن عمیر نے نا، جب ان کے بھائی گرفتار کر کے لائے تو انہوں نے کہا ذرا اس کو جنگ بدر میں، انہوں نے کہا ذرا اس کو مضبوط باندھنا، یہ اس کی ماں بہت مالدار ہے، بہت زیادہ فدیہ ملے گا، چھڑانے کا پیسہ ملے گا، اس کو مضبوط باندھنا۔ انہوں نے کہا تم ایسا کہہ رہے ہو، تم تو میرے بھائی ہو،
انہوں نے کہا تم میرے بھائی نہیں، میرا یہ انصاری میرا بھائی ہے، میرے بھائی تو یہ ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہارا عمل. آپ دیکھیں کہ ایک ایمان مومن کے لیے اگر اس کا شوہر بھی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پھر اس کی وہ معاون تو کیا، اس کا دل سے اس کا تعلق نہیں رہے گا. دلی راہ پہ بھلے سے وہ ہے نکاح کے بندھن میں ہے، اس کے بچوں کا باپ وہ ہے، اس کا رشتہ چلے گا، لیکن دل سے اس کا وہ. اسی طرح سے بیٹا بھی ہے، اگر وہ غلط ہے اور سرکش ہے اور دین کے راستے پہ نہیں چل رہا ہے. یہی ہے نا کہ جب اس وقت صحابیات جو تھی انہوں نے دین کا وہ کیا تھا. اگر بیٹا بگڑا ہوا ہے تو وہ اپنا جو ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی. غریب شوہر اگر دیندار ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہے تو ان کی عزت کرتی ہیں. اور اگر وہ ام حبیبہ کو دیکھیں کیسے انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا تھا، ہے نا. تو رشتہ جو ان کا جو بنتا تھا اس دین کی بنیاد پر بنتا تھا. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا کام ہے. اب وہ ایک اعلیٰ ڈگری ہے، بہت کامیاب ہے، لیکن اب اللہ والا نہیں ہے تو ہمارا دلی تعلق اس سے وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، ہے نا. کیونکہ ہمارے اندر ایک بے چینی ایک وہ رہے گی. ہم اس کی بہترین پوسٹ، بہترین جاب، بہترین اس پہ ہم اس سے بہت خوش نہیں ہوں گے اگر ہمارے اندر ایمان حقیقت میں ہے، اگر ہمارا بیٹا اللہ والا نہیں ہے. یہ تو ایمان کے جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی آپ کو اس سے محبت اور نفرت ہوگی، ہے نا. تو یہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوراً جب یہ کہا تو قال ربی، اس نے کہا کہ اے میرے رب انی اعوذ بک. بے شک فوراً کہتے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھے کہ غلطی کا ہو جانا یہ بشری کمزوری ہے. نوح علیہ السلام باپ کا دل رکھتے تھے، انہوں نے کہا اللہ، لیکن جیسے انہیں تنبیہ کی گئی ہے اور ابھی وہ بیٹا دیکھ رہے ہیں ڈوب رہا ہے، فوراً وہ سب کچھ بھول کر فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں انی اعوذ بک، بے شک اے میرے رب رب انی، اے میرے رب انی اعوذ بک، میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، ان اسألہ کہ میں تجھ سے سوال کروں ما لیس لی بہ علم. فوراً توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تیری کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس سے کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں گھاٹ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ہے وہ کہ غلطی بشری کمزوری ہے، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، نوح علیہ السلام سے بھی یہ کمزوری پائی گئی. اللہ لیکن جیسے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ندامت ہوئی اور فوراً پھر اس بیٹے کو بھول کر اللہ سے استغفار کرنے لگتے ہیں، ہے نا. تو یہی وہ چیز ہے کہ ہم جذبات سے مغلوب ہو کر، اس محبت سے مغلوب ہو کر غلطی ہو جائے گی، مگر اس غلطی کا احساس ہو جانا اور فوراً اللہ کی طرف پلٹ آنا، معافی مانگ لینا، ہے نا. وہ دعا کہتے ہیں نا کہ سید الاستغفار، کہ جب احساس کوئی ہو جائے نا فوراً اللہ سے سجدے میں جا کے دعا کر لیں کہ کتنی اچھی وہ ہے نا دعا. اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، نہیں تیرے سوا کوئی معبود، ہے نا، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، ہے نا. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، انا علی عہدک، اور میں تجھ سے کیے وعدے پر اور تجھ سے کیے عہد پر اپنی استطاعت پر قائم ہوں، میں ستاد ہوں، ہے نا. اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ مجھے اپنی جو کچھ میرے نفس نے غلط کیا مجھے اس کا احساس ہے، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں. اور ابو لک بنعمتک، اور اللہ میں تیری نعمت کا بھی اقرار کرتی ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتی ہوں اور اب تیری نعمت کا بھی اقرار کرتی ہوں. وابو بذنبی، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے. فاغفر لی، بس مجھے معاف فرما دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کوئی نہیں گناہوں کو معاف کر سکتا سوائے تیرے. اتنا پیارا یہ ہے کہ یہ انسان اگر صبح میں پڑھ لے گا اور اسے موت آ گئی تو پھر اللہ اسے بخش دے گا، اور رات میں اگر اس نے پڑھ لیا اور رات میں اسے سوتے وقت پڑھ لیا، رات میں اسے موت آ گئی تو اللہ اسے بخش دے گا، ہے نا. یہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے کہ یوں ہی ایک وہ شامل کر لینا، ایک جب استغفار پڑھے نا تو دل سے پڑھے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے گائے، ہے نا. تو دیکھیں کتنی بڑی کہتے ہیں کچھ چیزیں
مختصر اس میں اتنی جامع بتا دی گئی ہیں نا، اگر ان کو انسان شعور کے ساتھ پڑھ لے. ایک ہوتا ہے عادت بنا لینا، احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کیا پڑھا، لیکن کم سے کم فیض الاستغفار جب پڑھے تو پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، ہے نا. اگر ہم نے عشاء کی نماز کے بعد اس پیشانی ٹیک کر زمین پر اللہ سے ہم نے کہہ لیا، اور فجر کے بعد ہم نے کر لیا، ہے نا، لیکن اس کے ساتھ کہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کون مجھے معاف کر سکتا ہے سوائے تیرے، تو اللہ رب العالمین رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ گناہیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. اللہ سے معافی مانگنا سیکھ لیں، ہے نا. اور یہ تمام چیزیں جو تھیں نوح علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے، بہت زیادہ سبق ہے. ہمیں اس قصے کو صرف ایک قصہ نہ سمجھیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں، ہے نا. کہ جو کہ ایک بیٹے کو جب کہہ دیا گیا کہ وہ تمہارا حصہ نہیں ہے، بالکل اس طرح سے جیسے پھل کا ٹوکرا رکھا ہو، اس میں جو پھل سڑ جاتا ہے کہتے ہیں اس کو الگ کر دو نا، ورنہ دوسرا بھی وہ خراب ہو جائے گا. تو پھر اور رشتے ناتے کیا چیز ہے جو ہمارے دین کی راہ میں حائل ہوں، اور ہم کہیں کہ کیا کریں ہمارے. جب بیٹے کے کہہ دیا گیا وہ بگڑا ہوا کام ہے، تو پھر اور رشتے کیا ہے کہ جو اللہ کے ہمارے اس سے دور کرے اور اس راہ میں حائل ہو، اللہ کی حکم کے میں مانے ہو، تو کیا ہمیں اس سے رابطہ رکھنا ہے نا. اس میں بہت ساری نصیحت، صرف ایک نوح علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے عملی زندگی میں ہماری بہت ساری نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے یاد رکھنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.